اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ جو لوگ ایمان والے تھے ان کو اس کشتی کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دیا گیا، اور اس میں جانوروں کو بھی شامل کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کشتی پہ ہوں، ہم ایسی سواری کر رہے ہوں سمندر کی، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہوائی سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جو کشتی چلتی ہے اس پہ بھی ہم اللہ کا نام لیں، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا، رحیم ہونا، اس کو بھی یاد کیا۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو کہ ایک کنارے پہ تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کی ذرا مینٹل ویژولائزیشن کریں، ذرا دماغ میں نا پورا نقشہ کھینچیں کہ کیا ہوا، کیسے دعوت دی گئی، کیسے لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر وہ فائنل وقت آ گیا، بارشیں ہو رہی ہیں، کشتی بنی ہوئی ہے، اس میں ایمان والے سوار ہو رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو کیا نظر آ رہا ہے سارے پروسیس میں، ان کا اپنا بیٹا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر، اور وہ وہاں پر نہیں آ رہا، اور وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ وہ اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے بلا کے کہتے ہیں میرے بیٹے آ جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے کہ اتنی پریشانی میں اتنا سب کچھ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے بھی خیر خواہی چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب وہ بیٹے کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں، بیٹا نہیں ایمان والوں میں آیا، اس نے کس پہ بھروسہ کیا، بہت سے اسباب جو اس کے ارد گرد تھے، اس نے کہا میری فکر نہیں کریں، یہ پیچھے پہاڑ ہے، میں نے اس پہ ابھی چڑھ جانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ کس قدر ایک دکھ دینے والا یہ واقعہ لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کی ہر بات کو برداشت کیا، لیکن ان کے اپنے گھر میں ان کا بیٹا جو تھا اس نے بات نہیں سنی، اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں، اس کو بتا بھی رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب اس ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، تم اس طرف آؤ، اور ایک موج نے آ کر اس کو ڈبو دیا اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ یہ کتنے گھروں کی کہانی ہمیں نظر آتی ہے کہ ماں باپ دین پر کام کر رہے ہیں، ماں باپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا پا رہے، اور ان کے بچے جو ہیں ایسے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں، ایسا ان کے اندر سپر قسم کا کانفیڈنس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے ماں باپ کو کیا سمجھ اور کیا عقل ہے، وہ تو بس ویسے ہی تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا سائنسی ترقی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اور جب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں والدین ہونے کے ناطے تو کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو سوسائٹی کا بھی پریشر لینا پڑتا ہے۔ ایک طرف سے ان کے پاس یہ پریشر ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، جو آ نہیں رہا، جو بات نہیں سن رہا، جو سمجھ نہیں رہا، اور اوپر سے سوسائٹی ان کے اوپر کیسی باتیں کر رہی ہے، اپنا گھر تو سنبھال لو، اپنے بچوں کو تو دیکھ لو، وہ تو نماز پڑھتے نہیں، وہ تو دین پر عمل نہیں کرتے، یا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شاید دوغلے ہیں، یہ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی صحیح رول ماڈلنگ نہیں ہے گھر میں، اپنے بچوں کو تو سمجھایا نہیں انہوں نے صحیح طرح سے، یا پھر ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے ہیں تو ہم کیوں ان کے درس پہ جائیں، ہم کیوں ان کا خیال کریں، احساس کریں، ان کو باتیں سناتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہمارے لیے اس لیے بھی رکھی ہیں کہ ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اللہ چاہے تو ہدایت دیتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے والدین ہونے کے ناطے کہ ہم جو تربیت کے مراحل ہیں ان کو پوری طرح سے آنیسٹی کے ساتھ انجام دیتے رہیں بس، اور ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اور اگر ہم کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں جو دین کا کام کر رہا ہے، جو اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی فرد ایسا ہے جو کہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو ہم ان کے اوپر کریٹیکل قسم کی باتیں نہ کریں، بلکہ کیا کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ جس انسان کو خود نماز کی اہمیت ہے،
توحید کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، عام انسان کو دیکھ کر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی خیر خواہی کیا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام تو باہر نکل کر ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں، ان کی باتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، تو جو ان کے اپنے گھر میں ہیں کیا وہ اس کی فکر نہیں کریں گے؟ تو ہدایت ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی، اللہ سے رو رو کے سجدوں میں جا جا کے ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا کام پورا کروں، لیکن باقی جو معاملات ہیں میرے رب وہ تیرے حوالے۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑی پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ کیا تھا، کتنے ایک قسم کا وہاں پہ طوفان جو آ رہا تھا وہ ہر لیول پہ تھا۔ یعنی ایک تو طوفان جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، ایک طوفان جو تھا ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا، ان کے جذبات کا طوفان تھا، انہوں نے اپنے پیاروں کو وہاں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ تمام معاملہ کیا، باقی لوگوں نے بھی سہا، اور اب جب سب کچھ تھم گیا تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ ہمیں نا ایسی دعاؤں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، اور اس میں ایسی بات بھی نہیں کہی گئی کہ ہر حال میں مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ، میں نے تو اتنا کام کیا ہے، بس مجھے نہیں پتا آپ نے میرے بیٹے کو جو ہے نا اس کو اس میں رکھنا ہے، مومنوں میں رکھنا ہے اور اس کو جنت دے دینی ہے۔ بہت ایک ادب کے لحاظ سے کہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، بہت ادب سے کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی فرما دیا وہاں پر کہ اور اس نے جب وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ نہیں، وہ آپ کی پارٹی میں سے نہیں تھا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ جو انسان ایمان پہ عمل نہ کرے، آپ اب جب کہ وہ نہیں رہا اس کو ڈسون کر دیں۔ آپ کوشش کب تک کرتے رہیں گے؟ آخری سانس تک کرتے رہیں گے جب آپ کے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں، پوری ایفرٹس اپنی لگائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ایسی کوئی چیز نہ مانگ لیں، ایسی کوئی بات نہ کر دیں، اور اللہ سے ہمیں رحمت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور بخشش بھی۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اسی لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین جانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تجھ سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر تم بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب آپ دیکھیں بھائی بھی کہا گیا، ساتھ ان کی بات بھی بتائے گی کہ وہ کیا بلا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کا ویسٹڈ اپنا انٹرسٹ نہیں نظر آتا۔ ان کو کیا فائدہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کریں، وہ تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور اوپر سے وہ کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا لاجیکل برین بھی استعمال کر لیں، افلا تعقلون، عقل استعمال کر لیں، تو ہمیں خود سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک وہ انسان جو خیر خواہی کے ساتھ آگے بڑھ کر ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور ایک وہ انسان جو ہم سے اپنا کوئی ذاتی غرض یا فائدہ رکھتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والا بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گناہگار ہو کر روگردانی نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی پھر ہمیں کیا امپورٹنٹ میسج مل رہا ہے کہ جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے تو پھر
انسان کو کیا ملتا ہے؟ بہت سی بھلائیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاقت بھی انسان کی بڑھاتا ہے، کیونکہ کہا گیا نا کہ طاقت کے اوپر قوت جو ہے ان کو دی۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے نہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کو کوئی سالڈ فیکٹس چاہیے تھے۔ مزے کی بات یہ کہ جو لوگ دنیا میں بہت سارے فیکٹس پہ چلتے ہیں اور آپ سے دلائل مانگتے ہیں، جب آپ ان کو قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے چھپنے پر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ یعنی ان کی بھی وہاں پر پورا جو ڈائیلاگ تھا وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوا، اور وہ قوم جو تھی، کیونکہ ایٹیٹیوڈ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک انسان جو سننا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے، اور جو نہیں سننا چاہ رہا وہ آپ سے کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور ان لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیں ہود علیہ السلام کے جو اس پورے ڈائیلاگ سے اور بات چیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اپنے رب کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سطحی طور پہ دین کا علم حاصل کیا اور چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں سیکھ لیں، اور آپ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بس سادے سے بندے ہیں، بس ہم تھوڑی سی نمازیں ہی پڑھ لیں، کیونکہ اکثر اوقات جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بس تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، ہم بس ایسے تھوڑا سا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جبکہ دنیا کے معاملے میں ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے۔ دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں میرا گھر کا پورا ڈیکورم بھی ایسا ہو، پوری فرنیشنگ بھی ایسی ہو کہ سب کے مقابلے کی ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ ہم اپنے گیجٹس کے معاملے میں یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی بالکل لیٹسٹ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم اپنی سواری کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، ہم اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے کچھ اور سٹینڈرڈ بنائے۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی سے بات کر سکیں دین کے معاملے میں، کسی کو سمجھا سکیں دین کی بات، تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت بڑھانی ہوگی۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرما دی، اور ہم نے ان سب کو عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہے۔ یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کو وقت دیا گیا تو انہوں نے آیات سے انکار کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی فارمولا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میری وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹیک یور ٹائم، سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی لگائیں، لیکن یہ کبھی آیت اور ترجمے کو پڑھ کے یہ نہ کہیں کہ مجھے اس کی سینس نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ، میری عقل میں کچھ کمی ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح سے رسولوں کی نافرمانی، اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کتنے پرنسپلز نظر آتے ہیں، کتنے طریقے نظر آتے ہیں جس کے مطابق ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہی میسج دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ جب صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح اللہ نے ہمیں زمین پہ بسایا ویسے رہتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب سے ہو کر سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روکتا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔
اور ہمارے دور میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی کو کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے قرآن میں آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں لو ہمارے تو خاندانوں میں یہی ہوتا تھا، ہمارے تو سب لوگ یہی کیا کرتے تھے، اب ہم وہ طریقے سارے چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے زیادہ انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے جو بھی کر رہے ہوں، بچے کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں نا، اگر کوئی پیرنٹس کہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری عمر کے تھے ہم تو ایسے رہتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، تو بچے کہتے ہیں او موم ٹائمز ہیو چینجڈ، او ڈیڈ اب ایسے نہیں ہوتا دنیا میں۔ اس قسم کی باتیں بچے کر کے اپنے طریقوں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم وہی طریقے جس میں کوئی ہم نے اپنے بگاڑ کی طرف ہی گئے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے دین کو خالص نہیں کیا ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اسی پہ ٹھیک ہیں کیونکہ ہم نے سب کو کرتے دیکھا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں تھریٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نئے نئے فارمولے بتا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں آج کل کے دور میں یہ نیا فیشن نکل آیا دیندار بننے کا، اور یہ اس طرح سے اپنے ڈریس ہونے کا، اور اس طرح سے گیدرنگز کرنے کا، اور اس طرح سے بیٹھنے کا۔ تو اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم اپنا بھی مزاج خراب کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور وہ اسے کسی طرح کی ایذا نہ دو، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سکو گے، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو انسان دنیا کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھتا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، وہ اپنے حساب سے سارے فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسا کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھر کے پاس ڈیرے ڈال دیے اور انہی کے کنویں سے پانی سے آٹے گوندے اور ہانڈیاں چڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گدے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب کے شکار ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو ایسے مقامات ہوتے ہیں دنیا میں، جب لوگ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیسے اقوام رہتی تھیں، کس قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے، کیا کیا معاملات ہوئے، تو ان کو پکنک سپاٹس نہیں بنانا چاہیے، وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہمارا ایسا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اگر ہم وہاں جاتے بھی ہیں، وہاں سے گزرتے بھی ہیں، کہ عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کریں، کیا ہم تو نہیں کوئی ایسا کام کریں؟ یعنی یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کریں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر کہیں کہ چلو یہاں بیٹھتے ہیں، سب مل کے کچھ گیمز بھی کھیلیں گے، کچھ سنیکنگ بھی کر لیں گے، شاید باربیکیو بھی وہاں پہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع فرما دیا کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا سلام ہو، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ اب جو دیکھ کر ان کے تو ہاتھ بھی اس طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خامد بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی ہی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار
اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والا، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آ جائے گا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج پریگننسی کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو پریگننسیز کا ذکر ہے وہ بڑی عمر کی پریگننسیز کا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کسی وقت بھی انسان کی اولاد ہو سکتی ہے اور وہ نارمل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سائنسی ترقی ہمیں یہ ڈراتی رہتی ہے کہ اگر آپ نے آفٹر 30s اور آفٹر 40s اگر کبھی بچہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچا بھی یا کوشش بھی کی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ابنارملٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ میں باقاعدہ اب کچھ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہوں ویسٹرن کلچرز میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر ہم نے شادی کر کے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنی فیلڈ میں، اور پھر ہم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچیں گے تو کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے وہ ہم کروا لیں گے، لیکن تب ہم اپنی فیملی کی گروتھ کے بارے میں سوچیں گے۔ تو بات یہ کہ اگر ہم اس بنیاد پہ سوچیں کہ اگر کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ اس عمر میں اولاد دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی باتیں نہیں بنانی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ کوالٹی بھی بتائی گئی، اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تحمل والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے اور نرم دل تھے اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ تو ان کوالٹیز کو بھی اپنے اندر لاتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھنا سوائے تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا دن صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں پتھر برسائے جو طے بطے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یہ جو واقعہ ملتا ہے یہاں پر قوم لوط کا، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہوموسیکشولیٹی میں انگیج تھے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوموسیکشولیٹی کو پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور جن جگہوں پہ لیگلائز نہیں ہوا جیسے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر پریشر بھی بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹس دیئر لائف، اگر ان کو کوئی خواہش ایسی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی باتوں میں انٹرفیئر کریں، جہاں پر ہمیں ایک فارمولا جو ہے اپنی زندگی کے لیے سمجھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے قرآن میں۔ ایک ہماری خواہش ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل نہیں چاہتا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، تو وہ خواہشات جو ہیں اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں اور اس کو پھر ایک غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہے۔ کہ جو نئی نسل ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹس دیئر لائف، اگر ان کو کوئی خواہش ایسی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی باتوں میں انٹرفیئر کریں، جہاں پر ہمیں ایک فارمولا جو ہے اپنی زندگی کے لیے سمجھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے میری چاہت ہو سکتی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میری بچپن سے ہی یا شروع سے ہی جب میرے اندر یہ خواہشات آنی شروع ہوئیں تو مجھے لگا کہ میری خواہشات اپنی سیم سیکس جینڈر کی طرف ہے، یعنی اپوزٹ سیکس کی طرف میری کوئی خواہش نہیں ہے،
مجھے انہی کی طرف خواہش محسوس ہوتی ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں جان کر اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے ایسی خواہشات رکھنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے قرآن میں۔ ایک ہماری خواہش ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل نہیں چاہتا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، تو وہ خواہشات اس پر حاوی آ جاتی ہیں اور اس کو پھر ایک غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر جگہ پہ جب بھی ہمیں کوئی بھی خواہش آئے کسی قسم کی بھی، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں، آ گئی نا خواہش، لیکن اب میں اس سلسلے میں دیکھوں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، اور جو میرے رب کا حکم ہے میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے اوپر بھی عذاب آیا۔ وہ ایسے کسی گھنونے کام میں ملوث نہیں تھی، لیکن عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کی لائلٹیز ان کے ساتھ تھی، ان کا ایک سافٹ کارنر تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ ہومو سیکشوالٹی میں انگیج ہو رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی سوچ رکھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھنا، کیونکہ سب سے برا عذاب جو تھا وہ اس قوم کے اوپر آیا تھا۔ کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیڈ سی ہے وہاں پر ایک لیک آف لوت ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں بہت ساری سیسمک ایکٹیویٹی بھی دیکھی گئی ہے، اور وہاں پر یہ بھی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اسے دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 100 میٹر کی گہرائی میں وہاں پہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے قوم یا ایسی کوئی بستی ہے جو کہ اندر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ڈیڈ سی کی خاصیت کیا ہے کہ کیونکہ اس کا سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں اندر جایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا عبرت بنایا ہے کہ سیٹلائٹ امیج سے ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی قوم بستی تھی جو کہ تباہ ہو گئی، لیکن وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ اور پھر یہ کہ ان کو کیا کچھ کیا گیا، ان کے اوپر زلزلہ آیا اور ان کو اوپر اٹھا کے نیچے پھینکا گیا، ان کے اوپر کنکریاں برسائی گئیں۔ تو یہ سارے معاملات ان کے لیے کیے گئے اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ بہت ہی غیر معقول کام تھا، اور ہمیں اپنے لیے اس سے بہت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں ان کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کس چیز میں ملوث تھے، کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو تو ناپ تول کر بیچو، اور جب تم خریدو تو تب بھی وزن کر کے خریدو۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں، کس بات کا تانا دے رہے ہیں؟ نماز کا۔ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری نماز کیسی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے اور اپنے دین کو پرکھنے کے لیے اپنے مزاج کو نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی نمازیں دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ان کی نماز کو میں اتنا گریڈ کر لوں کہ وہ 100% پہ آ جائیں تو تب میں اللہ کا حکم فالو کرنا شروع کروں۔